حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جس نے بھی کوئی مال پیش کیا دین کے لیے، جب ضرورت پڑتی حضور علیہ السلام اعلان کرتے غزوے میں جانا ہے تو اتنے فنڈ کی حاجت ہے، تو صحابہ اٹھ کے پیش کرتے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ سمجھیے گا عقیدت کا رنگ، سارا گھر کا مال لے کر آئے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا ابو لبابہ تیسرا حصہ دے دو، باقی گھر لے جاؤ، تمہارے بچے بھی ہیں، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ سارا نہیں رکھا، ایک حصہ رکھا، باقی لوٹا دیا۔ حضرت ابی بن قعب سارا لے کر آئے، کہا آدھا دے دو، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ، بیوی بچے ہیں ان کے کام آئے گا۔ سارا نہیں رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لے کر آئے، سارا نہیں رکھا، کچھ رکھا، باقی لوٹا دیا، جاؤ گھر دے آؤ، ان کے کام آئے گا، ان کو بھی ضرورت ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے آدھا مال، آدھا رکھا ہے۔ کہا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ بولے حضور جتنا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گھر کا سارا سامان لے آئے، جس چولہے پہ روٹیاں پکتی تھیں وہ بھی حضور کی خدمت میں لے آئے۔ آپ احادیث اٹھائیں، جو لباس جناب ابو بکر نے پہنا تھا وہ بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس میں پیوند لگا کے کانٹوں کے ساتھ اس کو جوڑ لیا، کہا کہ یہ میرا لباس بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گا۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے اپنا لباس بھی اتار کے ہر چیز حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ باقیوں سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر آئے، کہا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں اور میرے گھر میں بھی آپ ہی ہیں، میرے سامنے بھی آپ ہیں اور میرے گھر میں بھی آپ ہیں۔ سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا، باقیوں نے پیش کیا، حضور نے نہیں رکھا، آدھا رکھا، باقی لوٹا دیا۔ ابو بکر لے کے کہا ابو بکر تیری اور بات ہے، تو سارا ہی لیا، تیرا سارا ہی میرا ہے۔ فتویٰ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جب محبت آ جائے تو پھر فتووں کا انداز بدل جاتا ہے۔ کہا ان کے گھر والوں کے لیے رکھوایا، ان کی ضرورت تھی، لیکن تیری عقیدت اور محبت کو ہم جانتے ہیں، تو سارا بھی لے کے آئے گا، تیرا نبی تیرا سارا ہی قبول فرما لے گا۔ سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا اعزاز دیا؟ کہا ابو بکر مجھے جس نے بھی مال پیش کیا میں نے اس مال کو اس کا مال سمجھ کے خرچ کیا، لیکن ابو بکر جب تو مجھے مال دیتا ہے میں تیرے مال کو اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ کیسی محبت ہے! کہا باقیوں کا مال ان کا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، لیکن تو واحد وہ شخص ہے جب تو خدمت میں مال دیتا ہے میں تیرے مال کو اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت ابا بکر الصدیق۔ ابو بکر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور جنت میں اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی رفیق عطا کرے گا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی تو ہی میرا ساتھی ہوگا۔